بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام عدل قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 49 پیش خدمت ہے۔ 4 فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، اس کے 2 گورنر جنرل 1951 تا 1958 تک، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، اس کی خاتون اول ناہید مرزا، چیف جسٹس منیر، جنہوں نے حکومتی ایوانوں اداروں پر قبضہ کر کے ان کو عیاشی کا اڈا اور شراب نوشی کی سرکاری کلبیں بنا رکھا۔ اس مجرم طبقہ نے 1 وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو بلا جواز، فوجی گن پوائنٹ پر حکومتی ایوانوں سے باہر پھینکتے رہے۔ جب عوام ان کے خلاف بغاوت پر اتر آئے تو ایوب خان نے حکومت دوسرے شرابی زانی فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان جنرل رانی کے سپرد کر دی۔ یحییٰ خان نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مغربی پاکستان کی پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ اسی بنا پر ان مجرموں نے ملک دو لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھا لی۔ پیپل پارٹی کے دیالوں نے پاکستان میں ادھم مچا دیا، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں پر قبضہ، حکومتی اداروں میں مداخلت جاری کر لی۔ جب انہوں نے ملک میں انارکی پیدا کر لی تو عوامی خواہش کے مطابق ضیاء الحق نے تیسرا مارشل لا لگا دیا۔ اس نے مسلم لیگ نون کے نواز شریف، چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، MQM، علماء، مشائخ کرام کا فوجی حکومتی ٹولہ کو جنم دیا۔ اس نے جالوں کو کنٹرول کیا، ملک میں امن بحال کیا، اسلام کے نفاذ کو روسی جنگ کی وجہ سے نافذ نہ کر سکا، نہ ملک دو لخت کرنے والے مجرموں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا سکا۔ اس نے روس جیسی عالمی طاقت کو شکست دی، دوران جنگ ایٹم بم تیار کیا، چادر اور 4 دیواری کو بحال کیا۔ اس کی وجہ سے پاکستان دنیا کی ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس کو جہاز کے حادثہ میں شہید کر دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے پاکستانی افواج کو ایک نئی آن اور شان دی۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، ایک ڈانسر ماں کے بیٹے نے پاکستان پر مارشل لا نافذ کیا۔ امریکہ نواز ڈکٹیٹر نے نواز شریف کی الیکٹڈ حکومت کو ختم، مسلم لیگ کاف کے شوکت عزیز، چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، فؤاد چودھری، شہزاد اکبر، اعجاز شاہ، MQM کو جنم دیا۔ اس نے امریکہ کو شمسی ایئر بیس افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے مہیا کیا۔ امریکہ نے اس کو عالمی چھانی بنا لیا، جدید اسلحہ کے انبار اور دنیا بھر کی افواج اکٹھی کی۔ پاکستان کے دشمن ممالک انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر جیسی خفیہ فوجی تنظیمیں دنیا بھر سے اکٹھی کر لیں۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہ تھا۔ کمال یہ ہے کہ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے 2 سرکاری ملازمین، افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل لگانا، ان کا لیاقت علی خان وزیر اعظم کو قتل، 6 وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے بالجبر فارغ کرنا، جو پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنا، اسلامی مملکت بنانا چاہتے تھے۔ انگریز کا پروردہ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کسی قیمت پر اپنے کفر کی حکمرانی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے نہ ان کی جگیریں ضبط کی، نہ ان کو اور نہ ان کی اولادوں کو حکومتی ایوانوں اداروں سے فارغ کیا، بلکہ 23 کروڑ کسانوں مزدور جنہوں نے سڑکیں، نہریں، ڈیم تعمیر کیے، بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا، ان کی بجائے فوجی کمانڈر ایوب خان نے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے انگریز کے مغربی کلچر کی سرکاری کلبوں کے شرابی زانیوں کو 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین ان کو بطور انعام دے دی۔ اس کے خلاف عوامی احتجاج جاری ہوا۔ اس کو روکنے کے لیے پاکستان پر
1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر جگیردار فوجی ٹولہ اس کے شاہی طبقہ کے سپرد حکمرانی کرنا، پاکستان کی جنگ آزادی لڑنے والے 7 رہنماؤں لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو حکومتی ایوانوں سے بالجبر فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرنا، انگریز کی بجائے فوجی ڈکٹیٹر کا از خود وائسرائے پاکستان بن بیٹھنا، 1951 تا 1970 تک فوجی گن پوائنٹ پر حکمرانی کرنا، اس کی باقیات کا حکومتی کھیل جاری رکھنا ایک ظلم عظیم ہے۔ جگیردار ٹولہ کی جگیریں اور 1,20,00,000 ایکڑ زمین جو شاہی طبقہ میں تقسیم کر دی گئی تھی، ان کی ملکیتوں کو ضبط کرنا ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جب عوام اس کو قتل کرنے پر اتر آئے تو اس نے حکومت دوسرے شرابی زانی فوجی ڈکٹیٹر یا یہاں اس کی جنرل رانی کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد پیپلز پارٹی کے مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی، حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔ عوام نے احتجاج کیا، یا خان مسٹر بھٹو نے مل کر ان کے احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا، 34,000 بنگالی، 4,000 فوجی سپاہ کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی، ان کے حکم کے تحت 90,000 فوجی سپاہ نے انڈین فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا، ملک دو لخت کر دیا۔ اسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ نے مل کر 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران، ان کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے مجرموں کی تعداد بڑھا لی، ملک کو معاشی طور پر مفلوج بنانے کا عمل جاری کر لیا۔ کیا ان کے شاہی اخراجات کا بجٹ یا خان یا مسٹر بھٹو یا 23 کروڑ عوام ان کی نسلوں نے ادا کرنا تھا؟ کیا پاکستان جس کے اخراجات کا بجٹ 30 کروڑ سے 30 ارب کر دیا، ان درندوں سے پوچھو کیا پاکستان معاشی طور پر مفلوج یا خوشحال ہوگا؟ ان مجرموں نے ملکی وحدت، ملی جمعیت کو پاش پاش کر دیا۔ اہل وطن کو حقائق سے آگاہ کرنا، 1 یونٹ کو بحال کرنا، جگیردار ٹولہ ان کی 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ایوانوں اداروں کو ریفرنڈم کے ذریعے ختم کرنا، ان مجرموں کی جگیریں ضبط کرنا ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا مارشل لا لگانا، فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کے شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، فؤاد چودھری، اعجاز شاہ، شہزاد اکبر، MQM، ان کی فوجی سیاسی باقیات کے مجرموں کو ملکی آئین توڑنے کی سزائے موت کے پھندے پر لٹکانے کی بجائے پرویز مشرف کی فوجی باقیات کے فوجی کمانڈر قمر جاوید باجوہ، جس نے سر عام اہل وطن کو بتایا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو فوجی گن پوائنٹ پر ختم کیا، اس کے خاندان کو بلا جواب جیلوں میں بند، بے شمار جھوٹے سچے کیس بنائے، ملک میں انارکی پھیلائی اور معاشی طور پر مفلوج بنایا۔ اس کی جگہ تحریک انصاف کے عمران خان کو الیکشن میں کامیاب کروایا۔ پرویز مشرف کی باقیات کے قمر جاوید باجوہ نے کاف لیگ کے پرویز الہی، اس کے تمام خاندان، شیخ رشید، فواد چودھری، اعجاز شاہ، شہزاد اکبر، MQM کے 31 کیبنٹ ممبران، 88 ججز، ملکی آئین توڑنے والے ملکی غدار مجرم ٹولہ جنہوں نے 7 لاکھ افغانیوں، 90,000 پاکستانیوں کا قتال کرایا، ان مجرموں کو قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کی حکومت کا حصہ بنایا۔ اسی فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے جان بچانے کے لیے پاکستان کے 4 فوجی ڈکٹیٹرز، ایوب خان کا جگیردار ٹولہ، یا خان کی پیپل پارٹی، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون، پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کے ملکی آئین توڑنے والے جگیردار فوجی ٹولہ کے مجرموں کو اکٹھا کیا۔ ان مجرموں نے مل کر NRO اور 51% حکومتی ٹولہ کے کفر کے قوانین کو 1973 کے آئین کا حصہ بنا دیا۔ 23 کروڑ قیدی اہل وطن کے خزائن کو ڈبل سے بھی زیادہ لوٹنا جاری کر دیا۔ یہ کیسا ظالم ہے
کہ پاکستان کے جاگیردار فوجی ٹولہ کی مستورات اور ان کی اولادوں کو افسر شاہی، منصب شاہی، فوج شاہی کے عہدوں پر فائز ہوتے ہی ان کو گاڑی، شاہی رہائشیں، شاہی تنخواہیں، شاہی مراد، رشوت، کمیشن، کرپشن کی حکمرانی اور سرکاری ایوانوں کو کلبوں میں بدلنا، تیش کی زندگی گزارنا، اسلامی آئین نظریات کو ختم کرنا، فوجی ڈکٹیٹر کا جاگیردار فوجی ٹولہ کا وائسرا بننا، ملک پر فوجی جمہوریت کے کفر کا نظام حکومت جاری رکھنا، اہل وطن کے لیے پاکستان کو جیل، عوام کو قیدی بنانا، ان کے خزان پر بالجبر قبضہ کرنا، ان کو محروم کرنا، اپنی مستورات کے تصرف میں لانا۔ کیا پاکستان جاگیردار فوجی حکومتی ٹولہ افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے مرد و زن کے معاشرتی دینی قتال کرنے والے درندوں کے لیے بنایا تھا؟ وقت بدل چکا ہے۔ ماشاء اللہ کے جاگیردار ٹولہ ان کے شہید طبقہ کے درندوں کے غیر اسلامی قوانین کو ریفرنڈم کے ذریعے ختم کرنا ملکی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جاگیردار ٹولہ کی جاگیریں ضبط اور 1,20,00,000 ایکڑ زمین واپس لینا، 1 یونٹ کو بحال کرنا، یا یہاں کی 4 صوبائی وفاق سینٹ کے درندوں کی حکومتوں کو ختم کرنا، مشرف کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے NRO 51% مستورات کو حکومتی ایوانوں اداروں سے جیل بھیجنا، ملکی بجٹ بچانا پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ حکمران ٹولہ شاہی طبقہ، ان کا میڈیا 23 کروڑ فرزندان اسلام کو مجبور کر دیا ہے تاکہ وہ ان کا قتال جاری کریں، پاکستان کو بچائیں۔ کوئی چیف سیکرٹری، چیف جسٹس، کوئی کمشنر، کوئی فوجی چیف کمانڈر نہ خود بچ سکے گا، نہ ان کی ملکیتیں بچ سکیں گی۔ پاکستان کے کفر کے طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط، استحصالی نظام حکومت کو جاری رکھنے کا مطلب پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ یا اللہ اہل وطن کو ان کے عذاب سے بچا، پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔